تھینک یو جی جی بارک اللہ۔ عدت کے حوالے سے آپ عزت کے حوالے سے طاہر صاحب جو پوچھ رہے ہیں نا، مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس بیوقوف نے طلاق دیا، وقت آیا تھا پیدائش کا، اسی وقت اس نے زبان سے اللہ طلاق کہی، بچہ پیدا ہو گیا، رجوع کا موقع ختم۔ مگر یہ ہے کہ پہلی اور دوسری بار اگر ایسا ہے نا تو رجوع نہیں، طلاق ہوگی بائن۔ مگر بائن دو قسم کی ہے، ایک بائن ہے بینونت صغریٰ کہ نکاح پچھلا ختم ہو گیا مگر دوبارہ ان کو نکاح کا موقع، دوبارہ بیٹھ کر نہ نکاح کر لیں۔ ایک ہے بینونت کبریٰ مغلظہ کہ بالکل قصہ ختم، وہ تیسری طلاق کے بعد ہوتا زندگی میں۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ اگر حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی عدت ختم ہوتا ہے، یعنی تجدید نکاح ہو سکتا ہے؟ تجدید نکاح ہو سکتا ہے پہلی اور دوسری بار نا، دو آدمیوں کے سامنے دوبارہ نئے مہر پر ان کا نکاح کر دیا، کوئی حلالہ کوئی کفارہ۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جی السلام علیکم مولانا، رضاعت اور نسب سے حرمت میں کوئی فرق ہے؟ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں نا کہ کسی عورت کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جتنے رشتے حرام ہوتے ہیں نا کہ وہ ماں ہے، جو اس سے پیدا جو بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالہ ہیں، جو نسب سے دودھ پینے سے بھی حرام ہوتے ہیں، وہی 7 رشتے حرام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ایک سوال کرنا تھا آپ سے۔ جی فرمائیے بھائی۔ وہ ایسے ہے کہ یہ تقدیر والا معاملہ جو ہر بندہ کہتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے نا کہ جو بھی کام ہوگا تقدیر میں ہوگا اور کچھ بھی نہ کرے انسان کو، جو میرے تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا، اس کی ذرا وضاحت چاہتا ہوں۔ عثمان میرا نام ہے، امین بھائی، امین شاہ صاحب کا بھائی ہوں میں۔ بھائی اچھا، لاہور میں جو ہوتا؟ ہاں جی ہاں جی، اللہ خیریت سے آپ کو بھائی رکھے۔ کہتا میں گجرانوالے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہاں بالکل گجرانوالے سے، اللہ خیریت سے آپ سب بھائیوں کو رکھے۔ ٹھیک ٹھاک ہے، ہاں شکر ہے۔ چلو آپ کو یاد کر میرے بھائی، تقدیر میں کوئی شبہ نہیں کہ جو کچھ ہونا نا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے خارج نہیں۔ مگر وہ ہمیں مجبور نہیں کرتی، جو ہم نے کرنا نا اسی کو اللہ جانتا ہے۔ جنہوں نے بیکار بیٹھے رہنا اور بھوکے مرنا ہے، اللہ یہی جانتا کہ یہ کام نہیں کریں گے بھوکے مریں گے۔ جن کے بارے میں یہ کہ وہ محنت کریں گے، اللہ وہی جانتا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ کرنا پڑے گا، یہ ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو سب سمجھا دیا، مگر اس کے بعد جو ہم کریں گے وہ اللہ کا علم کامل ہے کہ ہمیں بعد میں پتا چلتا کہ اس نے یہ کیا، وہ پہلے سے جانتا کہ یہ کرے، کرواتا نہیں، کرتا یہ آدمی ہے۔ ہاں جانتا ہے اللہ، اللہ کے علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس کا اگر ہم انکار کریں کہ اللہ کو اپنے جہان کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوگا، تو اتنی بڑی کائنات کو وہ سنبھال سکتا، اس کو ذرے ذرے کی انٹیلیجنس ہے کہ کیا کرے گا کیا، مگر کوئی دباؤ نہیں، کوئی جبر نہیں، اپنی آزاد مرضی سے اپنی خوشی سے جو کچھ کرے گا اللہ اس کو پیشگی جانتا ہے۔ اس کو اپنی عقل استعمال کرنے چاہیے، تقدیر اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گی۔ جو نہیں کام کرتے تقدیر میں پھر ان کے یہی ہے کہ بھوکے مریں گے، جو محنت کریں گے ان کے لیے یہی ہے کہ ان کو رزق ملے گا۔ یہ کسی نے سوال اس لیے کیا تھا کہ مجھ سے پوچھا تھا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ نا کل اس کو یہ آپ کا نمبر اس کو دوں گا۔ بتائیں کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، ہماری ذمہ داریاں الگ، ہم نے جو کرنا یا نہیں کرنا وہ دین نے بتا دیا، ہمیں عقل بھی دی ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ باقی جو ہم کریں گے اس کو اللہ اگر پیشگی جانتا تو ہمیں کیا اعتراض، یہ تو اس کے علم کا کمال ہے کہ وہ پہلے ہی جانتا۔ صحیح ہے، اگر حکومت کی انٹیلیجنس جانتی ہے کہ یہ بندہ قتل کرے گا تو وہ میرے بھائی قتل کروا نہیں رہے، اس کے جو امال ہیں ان سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کام کرے گا، کرتے لوگ آپ ہیں۔ تقدیر کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا، نہیں، آپ بالکل آزاد ہیں، پوری طرح سوچ سمجھ کر آپ جو کریں گے تقدیر میں وہی لکھا نکلے گا۔ اللہ کوئی کسی کو تنگ کر کے نہیں زبردستی کرے۔ جی چلے عثمان بھائی بہت شکریہ۔ ایسے ہے نا کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بتائیے گا۔ اوکے جی، السلام علیکم۔ ہمارے کے بارے میں کوئی بات رہ گئی تو پوچھیں، ہوگی کیونکہ بہت لوگوں کے ذہن الجھے رہتے ہیں، نہیں سمجھتے۔ یہ پہلی دفعہ علم کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ایک طلاق سے ہی 3 طلاقوں والا کام ہو گیا، نکاح تو ہو جائے گا ختم بچہ پیدا ہوتے ہی۔ جی اچھا یہ مولانا ایک سوال ہمیں اور موصول ہوا ہے، شاید عدت ہی کے متعلق ہو، جن کے خامد شادی کروانے کے بعد واپس نہیں آتے، باہر بیرون ملک چلے جاتے ہیں، جس طرح آپ کو بے شمار کالیں صبح شام آتی ہیں، بچیاں رو رہی، تو بیوی اس معاملے میں کیا کرے؟ نہ وہ طلاق دیتا ہے، تقریباً 10 سال ہو گئے ایک آدمی کو باہر گیا ہوا ہے، نہ طلاق دے رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم؟
اس کے لیے گھر بیٹھے تو معاملہ نہیں طے ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے دین نے عدالت کو یہ اختیار دیا نا کہ قاضی جو ہیں وہ امت کے سرپرست ہیں. بچیاں ان کے پاس درخواست دیں, وہ نوٹس جاری کریں گے اس کو کہ پیش ہو, اگر وہ نہ آئے تو ان کو حق حاصل ہے. بالکل یہ ولی کی طرح کے ہیں. بالکل اللہ پاک نے ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ نکاح ختم کریں. اس کے بعد اور جو ہے نا پھر جہاں جی چاہے نکاح کرے. قاضی نکاح کو ختم کرتا نا, ویسے نہیں ختم ہوتا. یا وہ خامد ختم کرے یا عدالت ختم کرے. مولانا بے شمار بہنیں اور بیٹیاں تو صرف اس لیے اپنے مقدمات عدالت کے اندر لے کر نہیں جاتی کہ جگ ہمسائی ہوگی, معاملات بگڑیں گے, خاندانی جو روابط اور رشتے ناتے ہیں یہ بہت خراب ہوں گے, تو آج کرتے کرتے تو 10 سال گزر جاتے ہیں. طاہر میاں جو اپنی جان پر ظلم کرتی ہیں, اس طرح بیچاری شرم سے بیٹھی رہتی ہیں, وہ جانے اور ان کا کام جانے. ورنہ جب وہ محسوس کر رہی ہیں کہ میں جہنم میں ہوں تو چاہیے کہ وہ کیا اس میں حق بات ہے درخواست دیں. اور اب تو آسان کر دیا معاملہ, اتنا زیادہ نہیں. عورتیں وہاں جج لگا دی ہیں اور وہ بس 1-2 پیشیاں میں قصہ ختم کر دی. سنتے ہی نہیں آیا لڑکا, ٹھیک ہے نکاح ختم کر دی. جزاکم اللہ خیر. ہمارے بھائی محمد اقبال صاحب یہاں تشریف فرما ہے, آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں. ان کی طرف سے ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ بعض اوقات سرکاری اداروں کی طرف سے ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی, اور اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ میرا ٹیلی فون کا بل 6-7 ہزار روپے آیا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے 1000-2000 روپے استعمال کیا ہوگا. جبکہ بعد میں نے دیکھا کہ راستے سے تار بھی چھیلی ہوئی ہے, وہاں سے کوئی کالیں کرتا تھا. اب میں اپنا بل ادا کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیا زکوٰۃ فنڈ سے جو اضافی بل میں سمجھتا ہوں اس کی ادائیگی ہو سکتی؟ نہیں, یہ تو پھر آپ نے زکوٰۃ دی نہیں, وہ تو اپنے گھر ہی رکھ لی نا. زکوٰۃ سے تو نہیں یہ ہو سکتا. ویسے وہ لوگ جو ہے نا ان کو اگر راضی کر لیا جائے محکمے والوں کو کہ بھائی میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, تو وہ کچھ رعایت کر دیں, الگ بات ہے. یہ زکوٰۃ سے ادائیگی تو پھر زکوٰۃ کسی کو بھی نہیں دی, آپ نے خود ہی برتنی دی. نہیں مولانا, بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. اگر محکمہ تو کچھ سمجھوتا کر لیتا ہے تو پھر تو آسان معاملہ ہے, پھر تو یہاں تک بات جائے گی نہیں کہ اپنی جیب کی طرف جائے یا زکوٰۃ کی طرف جائے. جب محکمہ کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے, یہ بات کہتا ہے کہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے, ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں, آپ نے کالیں کی ہوں گی یا آپ کے گھر والوں نے کی ہوں گی. اب یہ 8-10 ہزار روپے کا بل وہ شریف آدمی کس طریقے سے اپنی جیب سے ادا